ناظرین، میرے مرشد اکثر فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم درود پڑھتے ہو، مگر زندگی میں کبھی اگر خوش قسمتی سے موقع مل جائے تو ایک بار درود کر بھی لینا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے کیا گیا درود ساری زندگی پڑھے گئے درود کو پیچھے چھوڑ دے اور تمہاری تمام عبادات پر سبقت لے جائے۔ ناظرین، درود پاک ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت کر رہے ہیں، اس لیے درود پاک پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے جو انسان کی زندگی میں رحمت، برکت، شفقت لے کر آتی ہے۔ مگر درود کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے معجزات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی زندگی میں ایک بار یہ درود پریکٹیکلی کر لے تو اس کی نسلوں کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ رحمت خداوندی کی بارش اس کی نسلوں پر برستی ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر سکتی ہے، سو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، عبداللہ ابن مبارک تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک رات آپ کو خواب میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور آقا دو جہاں فرماتے ہیں، عبداللہ عراق جاؤ اور وہاں آگ کی پوجا کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بہرام مجوسی ہے، اسے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک جب نیند سے بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجوسی ہے اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب خواب کی نشانیوں پر غور کیا تو خواب کی تمام نشانیاں پوری تھیں، اور شیطان خواب میں کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ابن مبارک جان گئے کہ خواب تو سچا ہے، سو انہوں نے عراق کے لیے اپنا رخت سفر باندھا۔ جب عراق پہنچے تو وہاں کے علماء کرام آپ کو جانتے تھے، انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بہرام مجوسی سے ملنے آیا ہوں۔ اس پر وہ علماء دین کہنے لگے کہ بہرام یہاں کا بہت بڑا تاجر ہے، مگر مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک آتش پرست ہے، بھلا آپ کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ مجھے اسی سے کام ہے۔ جب آپ اس کی دکان پر پہنچے اور اس سے بتایا کہ میں تجھے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں اور تیرے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاؤں تو آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ سارا دن تجارت کرتا رہا اور عبداللہ ابن مبارک یہ دیکھنے میں مصروف رہے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جو رسول اللہ نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، مگر سارا دن اس پر نظر رکھنے کے بعد آپ کو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ بہرام جب تجارت سے فارغ ہوا تو آپ کو ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ اے بہرام، کیا تو مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا، انہیں کون نہیں جانتا، میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر انہیں بالکل جانتا ہوں اور ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خواب میں بشارت دی ہے کہ بہرام میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بات سن کر بہرام کا جسم لرز گیا اور اس کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس پر عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ اے بہرام، مجھے بتا کہ آخر تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کے عوض تجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا ہو گیا ہے؟ بہرام نے کہا کہ میں نے کون سا نیک کام کرنا ہے، صرف کاروبار کرتا ہوں اور کبھی کبھار کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس پر آپ کو لگا کہ بہرام کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو یہ بتانا نہیں چاہ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے سچ سچ بتا دے کہ ایسا کون سا کام تو نے کیا ہے کہ تو جنت میں بھی جائے گا اور وہ بھی اس ہستی کے ساتھ جس کے لیے یہ زمین و آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا گیا ہے۔ اب بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگا کہ یہ راز صرف ایک شرط پر آپ کو بتاؤں گا کہ میری زندگی میں آپ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے اور یہ راز آپ کے سینے میں ہی دفن رہے گا۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں مر گیا تو آپ کو اجازت ہے کہ پھر جسے چاہے بتا دینا۔ بہرام کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ واقعہ ہے اس کی شادی کی رات کا۔ میں نے پورے شہر کو دعوت عام دی، طرح طرح کے کھانے اور تحفے تحائف شادی پر آنے والوں کو دیے،
صبح سے شام تک آنے والوں کی ہر طرح سے خدمت کی، اور جب رات ہوئی تو سارا سامان سمیٹ کر گھر پہنچا اور ملازموں سے کہا کہ تم تھکے ماندے ہو، اب آرام کرو اور سو جاؤ۔ اتنے میں جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور یہ دستک مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ سارے خادم سو چکے تھے اور مجھے خود سے دروازہ کھولنا پڑا۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کو دیکھا جو پھٹا پرانا لباس زیب تن کیے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس میں تیل نہیں تھا۔ اس نے وہ چراغ میرے آگے کیا اور کہا کہ بہرام، اس میں تھوڑا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اور روتے ہیں۔ اگر روشنی ہو جائے گی تو کچھ دیر کے لیے ان کا من بہل جائے گا۔ بہرام کہتا ہے کہ مجھے اور غصہ آ گیا کہ سارا دن طرح طرح کے کھانے کھلے ہوئے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو بھی آ جاتی، اپنے بچوں کو بھی لے آتی اور جتنا چاہے کھانا کھا لیتی۔ یہاں پورا شہر کھانا کھا گیا اور تو اب آدھی رات میں آئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے بہرام، میں کبھی کسی کے دروازے پر نہیں گئی، تو اگر مجبوری تیرے دروازے تک لے ہی آئی ہے تو ڈانٹ نہ، بس تھوڑا سا تیل ڈال دے، تجھ سے تیل ہی تو مانگا ہے۔ یہ سن کر بہرام کے لہجے میں نرمی آئی اور اس نے کہا کہ اگر تو ایسے حال میں ہے تو کسی سے مانگا کیوں نہیں، کسی سے اپنی حاجت بیان کیوں نہیں کی، کسی کو اپنا دکھ درد کیوں نہیں سنایا؟ شاید کوئی تیری حاجت روائی کر دیتا، کوئی تیری مدد کر دیتا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اے بہرام، کیا محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟ بہرام نے کہا، انہیں کون نہیں جانتا، مسلمانوں کے نبی ہیں، میں جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، میں انہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں اور سید زادی ہوں، مجھ پر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ حرام ہے، تو میں کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ آج مجبوری تیرے دروازے پر لے آئی ہے، میری لاج رکھ لے، میرے بچے بھوکے ہیں، بس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ یہ بات سنتے ہی بہرام پلٹا اور خادموں کو نیند سے جگا کر کہا، جتنا بھی کھانا، کپڑے اور دوسری چیزیں بچی ہیں سب لے آؤ۔ بہرام کہتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں لے آئے تو میں نے نقدی نکالی اور ان سب چیزوں کی ایک گٹھری بنا لی اور خادموں سے کہا کہ اس گٹھری کو میرے کندھوں پر رکھ دو۔ وہ خادم کہنے لگے کہ آقا، ہم تیرے نوکر ہیں، غلام ہیں، بھلا ہمارے ہوتے ہوئے تو ملازموں والا کام کیوں کر رہا ہے؟ بہرام نے کہا، خبردار، جو میں کہتا ہوں وہ کرو اور کوئی میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرام نے نیا چراغ لیا، اس میں تیل ڈالا اور اس عورت سے کہا کہ تو آگے آگے چل اور مجھے اپنے گھر کا راستہ دکھا اور میں سامان اٹھائے تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ بہرام کہتا ہے کہ جب میں اس عورت کی جھونپڑی میں پہنچا تو میں نے چراغ روشن کیا اور اس کے بچوں کے آگے کھانا، کپڑے اور دوسرا سامان رکھا اور کہا کہ اے سید زادی، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ بچوں نے ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کھانا لایا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم پر مہربانی کر رہا ہے؟ اس کا کھانا کھانے سے پہلے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس سید زادی کے ایک بچے نے کہا کہ اے بہرام، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جس جگہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اسی جگہ تو ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو بہرام کو دوزخ کی گھاٹیوں سے نکالتا ہوا جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے گیا۔ بہرام کہنے لگا، اے عبداللہ ابن مبارک، تمہارے نبی سچے ہیں، آج میں تمہیں گواہ بنا کر کلمہ پڑھتا ہوں اور آتش پرستی کا راستہ چھوڑتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ بہرام مجوسی مسلمان ہوا، اس کے ملازم مسلمان ہوئے، اس کی اولاد مسلمان ہوئی اور اس کی نسلوں پر کرم ہو گیا، اس کی نسلوں کو وہ رنگ لگے کہ جسے دنیا نے سراہا۔ تو ناظرین، یہ ہے درود کرنا۔ بہرام چاہتا تو اس عورت کو دروازے پر ہی انکار کر سکتا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ سید زادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے تو اس نے ادب کی انتہا کر دی۔ ایک بہت بڑا تاجر ہوتے ہوئے سید زادی کے پیچھے ملازموں کی طرح گٹھری اٹھا کر چلا۔ رسول اللہ کا نام سنتے ہی اس نے اپنی انا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ ہوتا ہے درود کرنا۔
درود کے معنی ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی آل اولاد پر سلامتی ہو۔ اور اگر کبھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی اولاد خدا نخواستہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اس کے درد کی دوا بن جائیں، اس کے زخموں کا مرہم بن جائیں، اس کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن جائیں، تو یقین رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر احسان کر